گرفتاری سے متعلق، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی جانب سے یہ شرائط رکھی گئی ہیں کہ ان کو پہلے گرفتار کیا جائے تو اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ سمجھیں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو گفتگو کی، جو شروع میں پروگرام کے میں نے دکھائی بھی، اس سے بھی یہی تاثر ملتا ہے کہ دے آر پلاننگ سم تھنگ لائک دیٹ. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنا چاہتے ہیں، اتنا بڑا رسک لینا چاہیں گے وہ؟ دیکھیں، نون لیگ میں خاندان جو خصوصی طور پہ جو شریف خاندان ہے، ان کے جو قریبی لوگ ہیں، ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طرح کسی بھی قیمت پہ جو ہے سیاسی عمل سے باہر کیا جائے، وہ ڈسکوالیفائی کریں، وہ ان کو گرفتار کریں. جب گرفتار کریں گے تو غالباً ان کا یہ جو شوق انتقام ہے وہ بھی پورا ہوگا. ان کو ہوگا کہ جی ہم ان کے دور میں جیل میں گئے تھے، حالانکہ نواز شریف صاحب تو مطلب اپنے ہی دور حکومت میں معزول ہوئے تھے. تو وہ ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ انتقامی کارروائی کی طرف جائیں گے، اور بالکل اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن سوچنا ہے کہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب ہم جیسے صحافی اور بہت سارے اور جو ہمارے تجزیہ کار ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملک کے جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس سے ہماری معیشت کو، ہماری ریاست کو، ہماری پوری سماجیات، سیاست، سب کو بہت نقصان ہو رہا ہے. تو اس میں اگر اس قسم کا مزید اس طرح کا ایک محاذرائی والا آپ ایک اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ دو ہی نکل سکتے ہیں کہ جی یا تو بہت بڑے پیمانے پہ رد عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. رد عمل اگر نہیں بھی ہوگا تب بھی یقین جانی کہ ہماری سیاست اتنی زیادہ ٹاکسک ہو چکی ہے، اتنی زیادہ زہر آلود ہو چکی ہے کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. وہ پاکستان کے لیے کیا، شریف خاندان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. تو اگر وہ اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کر کے چلے جائیں. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب کہتے ہیں نا کہ شیر کی جب سواری کرتا ہے تو پھر شیر سے اترنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ شیر گھوم کے پلٹ جاتا ہے. میں ایک بات اور کہوں گا ستی، اگر آپ اجازت دیں، یہ بڑی اچھی بات ستی صاحبہ نے بھارتی میڈیا کی تھی ابھی وقفے سے پہلے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ چیئرمین بلاول صاحب کی، جی میں مسکرا نہیں رہا تھا، مجھے اچھا لگا کہ چلیں بھارت کا تذکرہ تو آیا، کیونکہ بھارت کا تو بڑا فوکس ہے پاکستان پہ، ہمارا نہیں ہوتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی میڈیا جو ہے ہمارا پھلکا اڑا رہا ہے، ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. اس لیے اڑا رہا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہماری جو اندرونی کشمکش ہے، ہمارا معاشی بحران ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اس سے پاکستان اتنا کمزور ہو گیا کہ جو ہمارے وائٹل انٹرسٹ ہیں، وہ چاہے ہمارے پانی کے اوپر وہ ضرب لگانے کی کوشش کرے، ہمارے پاس سے کوئی جواب نہیں آتا. میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اس وقت پاکستان کا کوئی بھارت کا بیانیہ ہے، بھارت کے خلاف ہمارا کوئی بیانیہ نہیں ہے اس وقت. ابھی کنفیوژن کا شکار ہے. بلکہ ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بلاول صاحب کی جو ہمیں قسط ملنی ہے، ہاں سر ابھی آئی ایم ایف سے جو ہمیں قسط ملنی تھی نا 1.2 ارب کی، تو 1.2 ارب ڈالر کی، تو اس سے متعلق وہ بھارتی کہہ رہے تھے کہ اتنے کے تو 2 مودی نے جہاز خرید لیے ہیں. 2 جہاز آ رہے ہیں، مودی نے جو لگژری 2 پلینز خریدے، ایئر کرافٹ خریدے، اس کی قیمت ہے. لیکن جو میں زیادہ اہم بات کر رہا ہوں کہ اس وقت بدقسمتی سے ہمارا کوئی بھارت پہ مضبوط بیانیہ نہیں ہے. آج مجھے ایک مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ان کے جلا وطن ہے امریکہ میں، ان سے بات ہو رہی تھی، اور وہ بڑا ان کے مظالم کا تذکرہ کر رہے تو کہتے جناب پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ آپس میں آپ کا جوتم پیدار چل رہا ہے کہ 10 سال بعد ہم دیکھیں گے. اس وقت تو کہتے ہیں کشمیری رہیں گے نہیں، وہاں کی ڈیموگرافی کتنی بدل جائے گی. لیکن آپ دیکھیں ہم اپنے نیشنل وائٹل انٹرسٹ کو چھوڑ کر جس طرح کی اس وقت ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دشمن کیا چال چل گیا، دشمن کس طرح سے ہمارے سروں پر آ رہا ہے. وہ ہمارا پانی روک رہا ہے، اس نے کشمیر کے اوپر اتنی ضرب لگائی ہے اور پاکستان کو ہر طرح سے اسٹائفل کر رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی کبھی کہتے ہیں جی بات کریں گے، کبھی وہ لوگ کہتے ہیں وہاں سے درآمدات کرنا چاہتے ہیں. تو بھائی اس طرح سے ریاستیں نہیں چلتی ہیں. لیکن ظاہر بات دراصل یہ ہے، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جب انٹرنلی سیکیور ہوں گے، جب ہماری معیشت بہتر ہوگی، ہماری سیاست بہتر ہوگی، جب انتقامی کارروائیاں بند ہوں گی، سیاستدان مل کے آپس میں چلیں گے تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. علی محمد خان صاحب، یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا کنسرننگ ہے ایک چیز خان صاحب سے متعلق جس طرح سے میں نے بات کی. آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو انتخابی عمل سے دور رکھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک امپریشن آ رہا ہے کہ انتقامی کارروائیاں اس نوعیت کی ہیں کہ دے وانٹ ٹو میک خان صاحب سفر. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی سوچ یا ایسی کوئی بو آپ کو بھی آ رہی ہے اس طرح کی؟ وہ لگ تو رہا ہے، خواہش تو ہے، لیکن کوئی بھی اگر ان میں کوئی میچور سیاسی لوگ موجود ہیں، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرف وہ مشورہ دیں گے. باقی پاکستانی عوام عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے موجود ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا سوات میں صرف عمران خان صاحب کے ہماری جماعت کے 2 جو ہے عمران خان کے سپاہی ہیں، مراد سعید اور محمود خان صاحب سابق وزیر اعلیٰ، اور آپ نے ان کا وہاں استقبال دیکھا ہوگا جس طریقے سے وہاں ویلکم ہوا ہے. یہ صرف عمران خان صاحب کے 2 سپاہی ہیں. تو عوام تو عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھیں، اور جس کے ساتھ عوام ہو
تو میرا خیال ہے کہ وہ چاہے جیل میں ہو چاہے باہر ہو وہ کامیاب ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو جیل میں اگر یہ ڈالنا چاہتے ہیں تو قانون کے مطابق بالکل آپ کریں, اور جیل سیاست کا ایک حصہ ہے, لیکن اگر کسی کی خواہش ہے, کسی کی وش لسٹ ہے, تو وہ تو پھر پاکستانی عوام اس کو نہیں پورا وہ کرانے دیں گے. اور ایک اور بھی جو چیز سسی صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے, مطلب یہ جو سوچ پائی جاتی ہے جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب نے تذکرہ کیا کہ تیاری کر رہے ہیں اس سے متعلق, تو اس پہ پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ستیش صاحب, اس سے پہلے نہیں, ہم کبھی بھی وکٹمائزیشن پہ نہیں رکھتے, لیکن اس طرح بھی نہ ہو جیسے شیخ رشید جیسے لوگوں نے یا ایک انڈیا ٹارگٹ بنا رہی تھی چیئرمین بلاول صاحب کو, تو وہیں یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ پاکستان کی کوئی بات کی جائے, وہ بھی اپنے فارن منسٹر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے تھے مسلسل. اس پر میں نہیں جانا چاہتی, لیکن یہ کیونکہ عامر صاحب بڑے سینئر ہیں, ساتھی ہیں اور تجزیہ نگار ہیں, میں بڑی ریسپیکٹ کرتی ہوں, بڑی نظر ان کی رہتی ہے, اور ہم سے زیادہ ظاہری بات ہے وہ پڑوسی ملک ہو, انڈیا ہو یا یہ پوری جو ہمارا ہے ریجن ہے. دیکھیں انڈیا کی طرح ہم جنونیت میں مبتلا تو ظاہری بات ہے نہ ہے, نہ ہونا چاہیے, لیکن آپ کی جو پالیسی ہے, جو آپ کی ایک دفاعی پوزیشن ہے آپ کی, اس حوالے سے میرے خیال میں چیئرمین بلاول صاحب نے بحیثیت فارن منسٹر کے, بحیثیت ایک بہت بڑی پارٹی کے چیئرمین کے, انہوں نے جو آنکھ دکھانی تھی وہ دکھائی ہے, ہر فورم پہ, ہر انٹرنیشنل گلوبل فورم پر اپنی بات رکھی ہے. باقی جو انڈیا کی مودی کی جو ذہن ہے, جنونیت ہے, ایوری بڈی از ویری ویل اویئر آف ہم, اینڈ یو نو دا وے جو ان کی پالیٹکس ہے وہ اس طرح. وہ ابھی جو بھارت جوڑو یہ یاترا تھی راہل گاندھی نے, بہت سارے کچے چٹھے تو اس میں بھی کھلے ہیں. ابھی جو الیکشن 24 والی انڈیا کی آنے والی ہے, اس میں تو نتیش کمار سے لے کر راہل گاندھی سے لے کر بہت سارے لوگ جو ششی تھرور سے لے کر, وہ ابھی صحیح باتیں ہونے شروع ہو گئی ہیں کہ مودی کھڑا نہیں رہ پائے گا. اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جنونیت کا مارا بندہ ہے, جس کو نہ اقلیتوں کی پرواہ ہے نہ اس کو پڑے اسی ملک کی. بات یہ کہ ہمیں لیکن the point is کہ we need to focus on our side. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اس پہ میں بات کروں گا, اس پہ ہم بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.